الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جنت البقیع ان کے مزارات کو بحال کیا جائے، جیسا کہ آل سعود نے وہ جنت البقیع جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینۃ الرسول میں فوت ہو جائے اور اسے جنت البقیع میں دفن کیا جائے، آقا فرماتے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، اور وہ جنت البقیع جس میں 14,000 اصحاب رسول آرام کر رہے ہیں، اور وہ جنت البقیع جو میرے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے ہے، باب جبریل کے بالکل سامنے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پچھلی رات اٹھتے اور جنت البقیع کے اندر جا کے دعا خیر کرتے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شب برات بھی کہ آپ اٹھے اور جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ گریہ زاری کر رہے تھے اور اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو تمام پر رحم فرما دے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ پر میرے آقا کا آنا جانا ہو، جس جگہ کو نبیوں کا تاجدار پسند کرتا ہو، جس جگہ میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر کا مزار اقدس ہو، حضور علیہ السلام کی 11 ازواج میں سے 2 ازواج جن کا وصال مکہ المکرمہ کے اندر ہوا تھا، باقی تمام ازواج کے مزارات جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے، اور اسی طرح وارث جنت ملکہ جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں کہا تھا، اگر مجھے شریعت اجازت دے تو میں بی بی صاحبہ آپ کی تربت کا طواف کروں اور آپ کی تربت کی مٹی کے اوپر میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ زینب، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت ام رقیہ، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، ان کا بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر، اور میرے آقا کی وہ ماں جو حضور پر سب سے زیادہ شفقت اور پیار کرنے والی ماں تھی، جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا۔ کون فاطمہ الزہرا، کون فاطمہ بنت اسد، جو حضرت مولا کائنات کی والدہ محترمہ تھی، میرے حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی، اور جب ان کا وصال ہوا، ان کی لاحد تیار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لاحد کے اندر اترے اور اس کے اندر لیٹے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اپنی ماں سے بڑا پیار تھا، اور اس پہ دعا کی کہ اللہ اس قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ اور دیگر اصحاب رسول کے مزارات جنت البقیع کے اندر موجود ہیں، اور 10,000 اصحاب رسول جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، ان کے بھی مزار اقدس جنت البقیع کے اندر ہے۔
تو آج اس فقیر نے عالم اسلام کے جو سربراہان ہیں ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان مزارات کو جس طرح شہید کیا گیا، آل سعود نے آج شوال المکرم اور 1926 سن عیسوی کے اندر آل سعود نے ان تمام مزارات کا ملیہ میٹ کیا، ان کو شہید کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے کہ جس طرح تم زندہ آدمیوں کا احترام کرتے ہو اس طرح قبر میں لیٹنے والوں کا بھی احترام کیا کرو۔ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ کسی قبر کے اوپر مت بیٹھنا، آقا نے یہاں تک فرمایا کہ کسی قبر کی بے حرمتی مت کرنا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر ایک غصے کی لہر ہے، آج پورے عالم اسلام کے عاشقان رسول ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جس طرح ان مزارات کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اور میرا یہ عقیدہ اور میرا ایمان ہے، بہت سارے میں نے فقیر جب مدینۃ الرسول میری حاضری ہوتی رہی، بہت سارے لوگوں سے سنا جو یہ کہہ رہے تھے اگر آل سعود ہمیں اجازت دے تو ہم تمام رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بی بی فاطمہ الزہرا کے مزارات کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام ان کا بھی مزار اقدس اندر ہی ہے۔ حضرت علیمہ سعدیہ جو میرے حضور کی ماں تھی، جس نے حضور کو بچپن میں پالا تھا، دودھ پلایا تھا، اور وہ حضور کی ماں جو مولا کائنات کی بھی ماں تھی، جن کے لیے حضور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پاک لوگوں کے مزارات جس طرح بے دردی کے ساتھ آل سعود نے انہیں شہید کیا، انہیں شہید کر کے زمین کے برابر کر دیا، تو فقیر کا یہ مطالبہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا یہی مطالبہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں عالم اسلام کی عظیم لیڈر ہیں وہ آل سعود سے بات کریں کہ ہماری ان نشانیوں کو، جو ہمارے بزرگوں کی نشانی ہیں، جن کے اندر حضرت امام مالک بھی موجود ہیں، اور کون امام مالک جو ساری زندگی مدینۃ الرسول رہے لیکن اپنے پیروں میں جوتا نہیں پہنا، ادب رسول کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے۔ تو آج پوری دنیا پریشان ہے کہ ان مزارات کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور خصوصاً وہ پاک ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ پاک ہستی جناب امام حسن علیہ السلام، وہ پاک ہستی حضرت علیمہ سعدیہ، وہ پاک ہستی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عثمان غنی جیسی شخصیات، ان کے مزارات کو بحال کیا جائے، اصلی صورت میں ان کو لایا جائے، اور میری جو بھی آواز یہ سن رہا ہے وہ یہ دعا کرے کہ خدا کرے کہ ہماری ان ہستیوں کے مزارات آل سعود دوبارہ تعمیر کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم بہت سارے ایسے عاشقان مصطفیٰ موجود ہیں کہ جو یہاں رقم خرچ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ایسے شخصیات یہاں آرام کر رہے ہیں کہ جو جنت البقیع کے اندر رہتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جنت البقیع والی جگہ ایک پہاڑیاں تھیں، مختلف درخت بھی تھے، تو آقا علیہ السلام نے جنوبی مشرقی کونے کے اندر یہ جنت البقیع والی جگہ تھی، حضور علیہ السلام نے اسے صاف کرایا،
اور صاف کرانے کے بعد اس کا نام جنت البقیع۔ آج میرے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ ہمت دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان ہستیوں کے لیے ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے مزار کو دوبارہ تعمیر کرا دے، حضرت امام حسن کے مزار پاک کو دوبارہ تعمیر کرا دے، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت عثمان غنی، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، ان پاک ہستیوں کے مزارات کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ اور میں پرزور سے اپیل کر رہا ہوں پوری دنیا کو کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اس آل سعود نے 8 شوال المکرم 1926 میں 1926 عیسوی میں ان مزارات کو ملیہ میٹ کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہماری عقیدت کو ہمیشہ بحال رکھے اور ان پاک ہستیوں کے طفیل پوری دنیا پر اپنی مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد